السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہسٹری سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری پر 3 ویلاگ ہم دے چکے ہیں، یہ چوتھا ویلاگ ہے، ان کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ پر ایک تقریر کر دیجئے۔ یہ کہا کس نے؟ شاہ جی، یہ کس نے کہا؟ یعنی حضرت مولانا انور شاہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاہ جی کو کسی نے کہا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب پر ایک تقریر کر دیجئے۔ فرمایا، بھائی یوسف کیا کہوں، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ صاحب پیچھے رہ گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں ہم، یہ حضرت شاہ صاحب کے اوپر ایک ہم ویلاگ دے چکے ہیں، اس کا کچھ حصہ بچ گیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، یہاں سے ہم دوبارہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یعنی حضرت مولانا انور شاہ صاحب پر کچھ کہہ دیجئے۔ بھائی یوسف کیا کہوں، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ صاحب پیچھے رہ گئے۔ بے اختیار میں نے کہا، حسبک اللہ یا عطا اللہ، اور رفقا نے جملہ نہیں سنا تھا، جب سنا یا سب تڑپ گئے۔ غیر مسلموں کو تبلیغ اسلام ایک دفعہ تو ساری ضلع صورت میں سکھوں اور ہندوؤں کی ایک دعوت پر ایک تقریر منظور فرمائی۔ ایک تھیٹر ہال کا انتخاب ہوا، جامع ڈھابیل کے اساتذہ اور طلبہ بھی شریک تھے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی وی بھی تشریف رکھتے تھے۔ اس تقریر کی تاثیر و حلاوت فوق العادت، خطابت کا کمال آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس شیرین کام و دہن میں ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کروائے تھے، سلام کی حقانیت، اللہ کی عظمت اور توحید، گوشت خوری کے منافع، بت پرستی کی قباحت پر حیرت انگیز بیان تھا۔ حضرت شبیر احمد عثمانی وی زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے کبھی ان کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تقریر کے بعد میں نے سنا، فرماتے تھے، میں نے 20 تقریریں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی سنی ہیں، لیکن اتنی مؤثر تقریر آج تک نہیں سنی۔ اور فرمایا کہ آج عطا اللہ شاہ بخاری نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، متکلم، خطیب کی یہ داد کتنی قیمتی ہے۔ شاہ صاحب وی، مولانا انور شاہ صاحب وی کی نظر میں امام العصر حضرت مولانا انور شاہ بخاری وی کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، اور دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسا خطیب کہیں نہیں دیکھا جو روتوں کو ہنساتا ہے اور ہنسوں کو رلاتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف ان کی ایک تقریر وہ کام کرتی ہے جو ہماری پوری تصنیف نہیں کرتی۔ کسی مجلس میں انہیں دیکھتے تو باوجود اس کے متانت و وقار کا پہاڑ تھا، محظوظ ہوتے جس کی انتہا نہیں۔ لاہور کا تاریخی اجلاس جس میں آپ امیر شریعت بنائے گئے، مئی 1930 کا جو تاریخی اجلاس انجمن خدام الدین لاہور کا ہو رہا تھا، جس کا سما آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس وقت امام شیخ وی کا اسم گرامی مولانا ظفر علی خان نے امارت کے لیے پیش کیا۔ حضرت شیخ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے معذرت پیش کی، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی امارت کی نہ صرف تجویز کی بلکہ امیر بنا کر فرمایا، میں بھی اس مقصد کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آج آپ حضرات بھی ان سے بیعت کریں اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک سید بخاری کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ منظر بھی عجیب تھا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے معاف فرمائیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور حضرت شیخ اصرار فرما رہے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے مولانا عبدالعزیز گجرانوالہ نے پہلی بیعت فرمائی، پھر مولانا ظفر علی خان مرحوم نے بیعت کی۔ راکم الحروف میں بھی اسی مجمع میں شریک تھا اور غالباً تیسرا نمبر بیعت کرنے والوں میں میرا تھا۔ اس وقت شاہ جی امیر شریعت بنائے گئے اور ان کی شخصیت میں مقبولیت اور جاذبیت کا دور شروع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا نہ تھا، اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق انہی کو ملی۔ وہ ان کی زندگی کی
زندگی کا تاریخی دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی یہ عام مقبولیت اور مجاہدانہ سرگرمیاں، منصفانہ خدمات اور حیرت انگیز تاثیر اور بے پناہ محبوبیت حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی کرامت تھی۔ اپنے ہاتھ مبارک جو ان کے ہاتھوں میں رکھ دیے ان کی وجہ سے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو جو قادیانی فرقہ سے بغض و عناد تھا، اس نے عطا اللہ شاہ کی سرخ اختیار کر لی۔ دراصل شاہ جی کا وجود حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی کرامت تھا، جس کی وجہ سے علماء، صلحاء، عرفاء و اتقاء، وقت کے بڑے بڑے اہل فضل و کمال مولانا عطا اللہ کے جانثار محب والہانہ معتقد بن گئے۔ ذالک فضل اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ ذکر ہو رہا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، یہ دوسرا ویلا انہیں کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد باقی ان کی زندگی پر بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تھا چوتھا ویلا جو کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی ٹریبیوٹ ان کو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، ہزاروں رحمتیں دے۔